بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے علماء دیوبند کی طرف کچھ غلط عقائد منسوب کر کے اور کچھ ان کی کتابوں میں سے عبارتیں نکال کے ان کو غلط مطالب اور معانی کا جامہ پہنا کر اور ان کی مراد کو مسخ کر کے عوام اور خواص کی دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا گیا کہ ان کے عقائد اور نظریات یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں، کفریہ اور شرکیہ ہیں، اور یہ فلاں فلاں ان کی عبارتیں ہیں اور یہ گستاخانہ ہیں اور گستاخی پر مبنی ہیں۔ تو جب یہ ساری باتیں علماء عرب کے پاس پہنچی تو انہوں نے 26 سوالات بنا کر علماء دیوبند کی طرف بھیجے، جی آپ ان 26 باتوں کی وضاحت کر دیں۔ تو علماء دیوبند نے اپنی طرف سے جو نمائندہ مقرر کیا وہ علامہ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ تعالی۔ تو انہوں نے ان 26 سوالات کے جوابات دیے اور کہا جی ہمارے یہ عقائد اور یہ نظریات ہیں، اور ہماری طرف جو افتراء کی جھوٹ کی نسبت کی گئی ہے اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو عبارتیں پیش کی گئی ہیں ان کی مراد کو جو مسخ کیا گیا ہے اور اس کو غلط مطالب اور معانی کا جامہ پہنایا گیا ہے، اس سے بھی ہمارا کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے اور نہ ہماری یہ مراد ہے۔ جب یہ ساری باتیں علماء عرب کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا جی یہ عقائد تو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ تو انہوں نے سائن کر کے وہ دوبارہ علماء دیوبند کی طرف بھیج دیا۔ تو علماء دیوبند نے اس سے باقاعدہ ایک کتابی شکل میں شائع کر دیا، المحند المفند کے نام سے۔ تو جس طرح آج سے کچھ عرصہ پہلے کچھ لوگوں نے علماء دیوبند کے حوالے سے عوام اور خواص کی دلوں میں وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی کہ ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، بعینہ اسی طرح مرزا صاحب نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا کیا جائے کہ ان کے عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کی کہ یار شاید مرزا صاحب کو غلط فہمی لگی ہو یا انہیں یہ کتاب صحیح سمجھ نہ آئی ہو، تو مل بیٹھ کر یہ مسئلہ حل کر لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی یا ہمیں سمجھ نہیں آئی، یا آپ ہم سے سمجھ لیں یا ہمیں سمجھا دیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، اور اس وقت کوشش کی جب مرزا صاحب کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، یعنی آج سے 11 سال پہلے۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ مرزا صاحب مشہور ہیں تو شاید ان کی وجہ سے یہ شہرت پانا چاہتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو اصلاح کا دروازہ اس وقت کھٹکھٹانا شروع کیا تھا اور دستک اس وقت دینی شروع کی تھی جب نہ انہیں کوئی جانتا تھا نہ ہمیں کوئی جانتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ نہ ان کی آخرت خراب ہو نہ ہماری آخرت خراب ہو، لیکن اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ صرف حب جاہ اور شہرت کے طالب ہیں، اصلاح کے طالب نہیں ہیں۔ خیر، ہم کوشش کرتے رہے، ان کی اکیڈمی گئے، ان کے جو دست راست ہیں عثمان صاحب، ان سے کوشش کی، ان سے کہا کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گا۔ بہت سارے ساتھی، اور کیونکہ کچھ ساتھی ان کے جاننے والے ہیں، کچھ ہمارے جاننے والے ہیں، ان کا آپس میں ملنا جلنا ہے، ہم بھی جہلم کے رہنے والے ہیں، وہ بھی جہلم کے رہنے والے ہیں۔ تو لیکن مرزا صاحب نہیں ملنا چاہتے تھے، انہیں پتہ تھا کہ میں ایک خاص مشن پہ کام کر رہا ہوں اور میرا وہ مشن ضائع ہو جائے گا اگر میں نے ان سے ملاقات کر لی تو۔ خیر، وقت گزرتا رہا، مرزا صاحب نے نہیں بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھے۔ پھر ابھی ایک امید کی چھوٹی سی کرن نظر آئی تھی مفتی طارق مسعود صاحب کی شکل میں، کہ جب مرزا صاحب نے ان کو چیلنج دیا تو اب ہمیں یقین تھا کہ مرزا صاحب اپنی عزت کو بچانے کے لیے ضرور بضرور مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ بیٹھیں گے، اور یہ جو قصہ کافی عرصے سے چل رہا ہے یہ انشاءاللہ کسی کنارے لگ جائے گا۔ لیکن مرزا صاحب نے نہیں بیٹھنا تھا، وہ نہیں بیٹھے۔ 48 گھنٹے تک مفتی صاحب نے انتظار کیا۔ 48 گھنٹے کے بعد مفتی صاحب واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اتوار والے دن جناب نے اپنی اکیڈمی کے اندر ایک شو کیا، اسٹیج شو، اس میں خوب وہ برقیں لگاتے رہے۔ اب ان برقوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ہمارا مقصد اصلاح تھا، کسی کو ذلیل کرنا مقصد نہیں تھا، نہ کسی کو رسوا کرنا مقصد تھا۔ مقصد یہ تھا کہ صحیح بات عوام تک پہنچ جائے اور عوام کو پتہ چل جائے کہ دھوکے کون دیتا ہے اور کہانیاں کون کرواتا ہے۔ ہم نے حجت تمام کر دی۔ مرزا صاحب کی طرف سے ایک مطالبہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا پر اس کے جواب ریکارڈ کروا دیں۔ میرا آپ سب سے ایک مطالبہ ہے اور درخواست ہے، میں نے جتنے جوابات پہلے ریکارڈ کروائے ہیں
یہ جتنے اعتراضات ہم نے اٹھائے ہیں، آیا ان اعتراضات میں سے یا ان جوابات میں سے کسی کا جواب ہمیں ملا ہے یا کسی کا رجوع آیا ہے؟ اگر جواب بھی نہیں آیا اور رجوع بھی نہیں آیا تو پھر یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کہ آپ اس پہ ریکارڈ کروا دیں، ہم سن لیں گے، عوام سن لیں گے، عوام خود فیصلہ کر لیں گے۔ تو یہ ٹوپی ڈرامہ کھیلنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ تو ٹوپی ڈرامہ ہو گیا، آپ اپلوڈ کریں۔ اگر بات کرنا چاہتے تھے کوئی اشکالات، اس کا آسان حل یہ تھا، آمنے سامنے بیٹھنے میں جھگڑا تھا، کوئی مسئلہ نہیں، لائیو سٹریم کر لیں، آپ اپنے گھر بیٹھ جائیں، ہم اپنے گھر بیٹھ جاتے ہیں، لائیو سٹریم چلا لیتے ہیں، پوری دنیا دیکھ لے گی۔ اسی وقت جو اشکالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ فوراً کریں، ہمارے ذہن میں ہم کریں گے، آپ کے ذہن میں حل ہے آپ پیش کریں، ہمارے ذہن میں حل ہے ہم پیش کریں گے۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر ان 3 عقائد کا تصفیہ ہو جائے گا، پوری دنیا دیکھ لے گی وہ عقائد قرآن و سنت کے مطابق ہیں یا نہیں۔ یا یہ کہ لوگ انتظار کرتے رہیں، جی آج یہ ویڈیو اپلوڈ کریں گے، کل وہ کریں گے، پھر ہم کریں گے، پھر وہ کریں گے، پتہ نہیں کتنا وقت لگ جائے اس میں۔ بھائی یہ لائیو سٹریم چل کے اسے فوراً چلا دیا جائے، فوراً اپلوڈ کر دیا جائے، ساری دنیا دیکھ لے گی، اور کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکے گا یہ سوال، یہ اعتراض میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، اب میں اشکال کرتا ہوں۔ خیر، ہم نے حجت تمام کرنی تھی، حجت تمام کر دی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اب ہم صرف عوام کے لیے، ظاہر بات ہے کہ عوام کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، ان شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ان عقائد کا قرآن و سنت کے عین مطابق ہونا ثابت کریں گے کہ یہ عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اصول محدثین کے مطابق ہم مرزا صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیں گے۔ دیکھیں اصول محدثین کیا ہیں کہ کسی بھی حدیث کو قبول کرنے کے لیے یا کسی بھی حدیث کو رد کرنے کے لیے اس کے راویوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر کسی حدیث کے اندر کوئی ایسا راوی آ جائے جس پر محدثین نے جرح کی ہو، اسے کذاب کہا ہو یا متروک کہا ہو یا منکر کہا ہو یا فیہ لین کہا ہو، اس پر کسی قسم کی جرح ہو، اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ پھر وہ راوی کسی بھی حدیث میں آ جائے، چاہے وہ حدیث کسی بھی کتاب کے اندر ہو، اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی اس راوی کے بارے میں محدثین کی رائے ٹھیک نہیں، محدثین اسے اچھا نہیں سمجھتے۔ اب وہ راوی جس حدیث میں آئے گا اس حدیث کو رد کرتے چلے جائیں گے۔ بالکل یہی اصول ہے کہ مرزا صاحب کے حوالے سے کہ سب سے پہلے ان کی ذات کو دیکھا جائے گا۔ اگر ان کی ذات اس قابل ہوئی کہ اصول محدثین کے پیمانے پر پوری اترتی ہوگی تو ان کی باتوں کو لیا جائے گا، اگر اصول محدثین پر پوری نہیں اترے گی تو پھر ان کی بات کو نہیں لیا جائے گا۔ دیکھیں ایک محدثین کے ہاں قاعدہ ہے جسے کہا جاتا ہے کذاب۔ کذاب اس راوی کو کہا جاتا ہے جو جھوٹ بولنے والا ہو۔ اب جس راوی کے ساتھ یہ جرح لگ جائے کہ یہ کذاب ہے، اس کذاب راوی کی حدیث کہیں پر بھی آ جائے، کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر ہو، تو سارے کہتے ہیں یہ راوی کذاب ہے، اس راوی کی وجہ سے اس کی حدیث کو رد کر دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم مرزا صاحب کی شخصیت کا جائزہ لیں گے کہ اصول محدثین میں مرزا صاحب کی شخصیت کس کیٹاگری کے اندر بیٹھتی ہے۔ جس کیٹاگری کے اندر بیٹھے گی اس اعتبار سے ان کی ساری باتوں کا جائزہ لیا جائے گا۔